یہ اعتراض بھی مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ اعتراض بھی یا کافروں کا ہے یا مسلمان یا کفار نما مسلمانوں کا ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں آپ حضرات جو جانور قربانی کا ذبح کرتے ہیں، اگر عید کے دن قربانی کا جانور ذبح کرنے کی بجائے اس جانور کی قیمت اللہ کے راستے میں صدقہ کریں تو فائدہ زیادہ ہو۔ کیوں؟ اگر ایک دیہات کے بالفرض 1000 جانور ہیں جو قربانی کے دن ذبح ہوں گے، اگر اس 1000 جانور کی قیمت جمع کر لو اور اس قیمت کا صدقہ کرو، ہسپتال بنے، یتیم خانے بنے، مدرسے بنے، بیوہ کی کفالت ہو، بچوں کا نکاح ہو، کتنا فائدہ ہو سکتا ہے ایک دن کی قربانی کی مالیت کی وجہ سے۔ تو بہت بڑا یہ نقصان ہوتا ہے کہ ہم ایک دن میں جانور ضائع کر دیتے ہیں، تو جانور کی بجائے اس کے پیسوں کا صدقہ کر دیں تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا جواب سمجھیں۔ ہم نے کہا یہ جو تم نے اعتراض کیا ہے یہ اس کی بجائے کتنا فائدہ ہو سکتا تھا، دیگر شعبہ جات کو چلانے کے لیے اسلام کا مستقل مالیاتی نظام موجود ہے۔ ہسپتال بنانے کے لیے، یتیم خانے بنانے کے لیے اسلام کا مستقل مالیاتی نظام موجود ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کا نظام موجود ہے، صدقۃ الفطر کا نظام موجود ہے، عشر کا نظام موجود ہے، کفارے کا نظام موجود ہے، صدقات نافلہ کا نظام موجود ہے، اور حکومت کے بجٹ سے ہسپتال تعمیر کرنے کا حکم شریعت کا نظام مستقل موجود ہے۔ یہ جو آپ نے کہا قربانی کے پیسے ہوتے تو فلاں فلاں کام ہو جاتا، اس فلاں فلاں کام کے لیے شریعت نے مستقل ایک نظام رکھا ہوا ہے۔ شریعت نے مسلمانوں کو خالی نہیں چھوڑا، بیوہ کا مسئلہ حل ہوتا زکوٰۃ سے کر لیتے، یتیم بچی جوانوں کی نکاح کا مسئلہ ہے زکوٰۃ سے کر لیتے، فلاں مدرسے کا مسئلہ ہے عشر سے کر لیتے۔ یہ سارے مسائل تو حل ہو سکتے ہیں۔ یتیم خانے اسپتالوں کا مسئلہ ہے، اس کے لیے حکومت اپنے بجٹ سے مال مختص کرے اور دے، حکومت کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ تو اس کے لیے مالیاتی نظام مستقل موجود ہے، قربانی کی جانور کی رقم کو وہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا جواب سمجھیں، انسان کے پاس مال دو قسم کا ہے، بعض مال وہ جو باجان ہے اور بعض مال وہ جو بے جان ہے۔ ایک مال وہ ہے جو جاندار ہے، بکری، بھیڑ، گائے، اور ایک مال وہ ہے جو جاندار نہیں ہے، جیسے گندم، چنے، کمار، کپاس، سونا، چاندی، پیسے، درم، دنانیر، سکے، یہ سب۔ تو مال انسان کی ملکیت میں دو قسم کا ہے، نمبر 1 جو جاندار ہے اور نمبر 2 جو بے جان ہے۔ اب شریعت اور اللہ کی منشا یہ ہے کہ جو مال ہم نے انسان کو دیا ہے ہر قسم کے مال میں سے اللہ کے راستے میں قربان کرے۔ اب اگر زکوٰۃ عشر دیتا ہے تو اس نے وہ مال دے دیا جو بے جان ہے، اگر دراہم دنانیر دیتا ہے تو وہ مال دے دیا جو بے جان ہے، اگر پیداوار کی عشر دیتا ہے تو وہ دے دیا جو بے جان ہے۔ بکری اور گائے، اونٹ اور بھینس اگر اس کے بدلے میں بھی پیسے دے تو اس نے پھر بے جان مال کو دیا ہے، جان والا مال تو پھر رہ گیا نا۔ اگر بکری ذبح کرے گا تو اب بے جان نہیں، جان والا مال ہی ہوگا۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بے جان مال دیا وہ بھی میرے راستے میں صدقہ کرو، اور جان والا دیا تو وہ بھی صدقہ کرو۔ تو شریعت کی منشا کو سمجھے تو پھر آدمی کہتا نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ تیسرا جواب سمجھیں، شریعت نے بعض مسائل اس لیے دیے ہیں اس سے دوسرے مسئلے پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بعض مسائل کیوں دیے؟ اس سے دیگر دوسرے مسائل پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ مسئلہ ایک ہوگا اور اس سے آسان دوسرا مسئلہ ہوگا۔ اگر ایک مسئلے پر عمل کرتے رہیں گے تو باقی مسئلے پر عمل کرنا بہت آسان ہوگا۔ شریعت کی منشا یہ ہے یہ نماز بھی پڑھے، یہ روزہ بھی رکھے، یہ صدقہ بھی دے، اور جب ضرورت پیش آ جائے تو جہاد بھی کرے۔ لیکن اچانک جہاد کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ چاہتے ہیں جب آپ کا بیٹا بڑا ہو تو صدقہ کرے، اس کا حال کیا ہے کہ جب اس کے اوپر صدقہ فرض نہیں تھا اس کے ہاتھ سے صدقہ دلواتے رہو تاکہ اس کو عادت پڑ جائے، جب صدقہ فرض ہوگا تو ادا کرنا بہت آسان ہوگا۔ کیوں؟ اس کو صدقے کی عادت پہلے سے ڈلی ہوئی ہے۔ اس سے ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لو، یہ غیر مقلدین کے بہت بڑا اعتراض ہے۔ یہ اصول ذہن میرے دیکھنے جواب کتنا آسان ہے۔ وہ کہتے ہیں بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی شوہر اپنی نابالغ بیوی سے ہم استری کرے تو اس نابالغ بچی پہ غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ تو دیکھو کہتے ہیں کتنا غلط مسئلہ بیان کیا ہے، بیوی بھی ہے، ہم بستر بھی ہوا ہے اور غسل پھر بھی واجب نہیں۔ آدمی سمجھتا ہے
کہ بہت بڑا ان نے کام کیا، بہت بڑا اعتراض کیا۔ ہم کہتے ہیں حضرت تھانوی کی تم نے نمبر 1 عبارت آدھی نقل کی ہے، جو نقل کی ہے وہ بھی نہیں سمجھے۔ ایک تو مسئلہ پورا نقل نہیں کیا، دوسرا جو نقل کیا وہ بھی سمجھے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اگر نابالغ بیوی ہو اس سے شوہر ہم بستری کر لے، اس نابالغ پر غسل واجب نہیں، لیکن عادت ڈلوانے کے لیے غسل کرا دینا چاہیے۔ پورا مسئلہ چھوڑ دیا۔ اب بتاؤ نابالغ پر نماز فرض ہے، لیکن شریعت کہتے ہیں نابالغ کو نماز پڑھانی چاہیے۔ اب اگر حدیث مبارک کو بندہ پیش کر دے اور مسائل پیش کرے کہ نابالغ پہ نماز فرض تو نہیں ہے لیکن عادت ڈالنے کے لیے پڑھانی چاہیے، تو بندہ کہ کوئی غلط مسئلہ بتایا، نابالغ پر نماز فرض نہیں، نابالغ پر روزہ فرض تو نہیں ہے لیکن عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھوا دینا چاہیے، نابالغ پر زکوٰۃ فرض تو نہیں ہے، عادت ڈلوانے کے لیے اس کے ہاتھ سے صدقہ کروا دینا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں منقوہ ہے لیکن نابالغ ہے نا، نابالغ پر جب نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں، تو غسل کیسے فرض ہوگا؟ غسل اس پہ فرض نہیں ہے لیکن عادت ڈلوانے کے لیے غسل کرا دینا چاہیے۔ اب جو کوئی اعتراض تو رہتے نہیں، لیکن غیر مقلد بات پوری کرتا نہیں ہے یا بات کو دوری کرتا ہے، اور جو کرتا ہے بات کو سمجھتا نہیں ہے۔ اتنی ادھوری بات بھی نہیں سمجھا اور پوری بات تو بجھا ہے، مسئلہ سمجھتا نہیں۔ غیر مقلد کہتے ہیں جو بہتی زیور میں لکھا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو، آدھا بچہ ماں کے پیٹ والا باہر ہو، تو اس حال میں بھی عورت پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب شور میں جاتے ہیں نماز کیسے پڑھے گی، وہ تو بچہ جان رہی ہے۔ ہم نے کہا بیوقوف آدمی، اگر آدمی رات کو 3 بجے سوئے اور تھکا سخت ہو، سخت تھکا ہو، اس کی آنکھ نہ کھلے، اس پر نماز فرض ہے کہ نہیں؟ آپ کو جو وہ تو سویا نماز کیسے پڑھے گا؟ تو ہم نے کہا کب پڑھے گا؟ کب؟ ہم نے کہا جب اٹھے گا تو پڑھ لے گا، لیکن فرض تو ہے نا۔ ایک آدمی کو ایکسیڈنٹ ہو جو ٹانگ کٹ جائے، نماز فرض ہے یا نہیں؟ تو یہ پڑھے گا کیسے؟ اس کا تو پریشر ہو رہا ہے، پھر جب ٹھیک ہوگا پھر پڑھ لے گا۔ حضرت تھانوی یہ تو نہیں فرما رہے اس حالت میں نماز بھی پڑھے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس حالت میں اس پر نماز فرض ہے، پڑھے گی کب؟ جب یہ ٹھیک ہو جائے گی، بیماری سے نکلے گی تو بعد میں پڑھ لے گی۔ اب دیکھو مسئلہ سمجھے نہیں کہ اعتراض تھانوی پر ہے۔ ایک شخص کہنے لگا جب آدھا بچہ باہر ہے تو خون تو نکل رہا ہے نا، میں نے کہا وہ خون بیماری کا ہے، نفاس کا نہیں ہے۔ نفاس کا خون ہوتا ہے جو بچے کی کامل ولادت کے بعد شروع ہو، نصف ولادت کے بعد وہ خون بیماری کا ہوتا ہے، نفاس کا نہیں ہوتا، اور بیماری کی حالت میں نماز ہوتی ہے، نماز پھر بھی فرضیت تھوڑی ختم ہوتی ہے۔ اب میں بات کیا سمجھا رہا تھا، پورا مسئلہ ہم سمجھتے نہیں تو اعتراض آتا ہے۔ اب ذرا بات سمجھو، ہم کہتے ہیں شریعت کہتی ہے نماز روزے پر بھی عمل کریں اور جہاد بھی کریں۔ اب اچانک جہاد کرنا پڑے تو بڑا مشکل ہے، جہاد میں اپنا خون بھی نکلتا ہے، مخالف کا بھی نکلتا ہے، اور جس نے کبھی خون گرتا دیکھا ہی نہ ہو اس کا تو کلیجہ نکل جائے گا جہاد کا نام سن کر۔ تو شریعت نے کہا ہر سال جانور ذبح کرو، اور کرو بھی اپنے ہاتھ سے، کرو بھی اپنے ہاتھ سے۔ جب اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرنے کی عادت پڑ گئی نا، کسی موقع پہ کافر کو ذبح کرنا پڑا تو تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ عادت پڑی ہوگی نا، اور جس کو عادت نہیں پڑی وہ تو بہت پریشان ہوگا۔ تو یہ مسئلہ تبھی حل ہوگا جب جانور کو ذبح کریں گے، 1 کروڑ روپے کا صدقہ کر دیں تو اس سے خون بہتا دیکھ رہا تو برداشت نہیں ہو سکتی۔ تو شریعت کی چونکہ منشا جہاد تھی، اس لیے حکم دیا ہے کہ جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ نمبر 4 چوتھا جواب سمجھیں۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ ہر دن کا مخصوص عمل ہوتا ہے، اور مخصوص عمل ہی اللہ پسند فرماتے ہیں، اس کا متبادل عمل اللہ کو پسند ہی نہیں۔ قربانی کے دن قربانی کے جانور کا صدقہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ قربانی کے جانور کا خون بہانا اللہ کو پسند ہے۔ اس پہ دلیل کیا ہے؟ جامع ترمذی باب ما جاء فی فضل الاضحیہ، حضرت ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، عید کے دن اللہ کو محبوب ترین عمل وہ جانور کا خون بہانا ہے، جانور کا خون بہانا ہے۔ عید کے دن کوئی انسان جانور کا خون نہ بہائے اور 1 کروڑ روپیہ دے دے، اللہ خوش نہیں ہوں گے جتنا 10,000 کا جانور ذبح کرنے سے خوش ہو۔ معلوم ہوتا ہے آج کے دن اللہ مال نہیں دیکھتے، آج کے دن اللہ دیکھتا ہے کہ ہمارے نام پہ گلے پہ چھری چلاتا ہے یا نہیں چلاتا، آج خدا ہی عمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور 5واں جو آپ ذہن نشین فرما لیں کہ قربانی سے مقصود جانور ہے ہی نہیں، قربانی سے مقصود اعتراض تو اس لیے تھا نا کہ دیکھو یہ جانور ذبح کیا ہے، گوشت ضائع ہو گیا، اس کے بدلے میں پیسے دے دیتے۔ عید کے دن جانور کا گوشت مقصود ہی نہیں ہے، عید کے دن مقصود صرف اللہ کے نام پہ جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اس پہ دلیل کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی،
جو تمہارا گوشت اور جانور کا خون ہے یہ تو اللہ کے یہاں پہنچتے نہیں ہے، اللہ کے یہاں تو تمہاری خالص نیت پہنچتی ہے، خالص نیت سے ذبح کیا ہے، یہ ذبح نہیں کیا۔ دوسرا قرینہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی جانور ذبح کر دے اور ایک بوٹی بھی صدقہ نہ کرے، سارا جانور اپنے گھر میں رکھ لے، تو ثواب میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوگی، قربانی کے ثواب میں رتی برابر کمی نہیں ہوگی۔ ہاں گوشت کے صدقہ کرنے کا جو اضافی ثواب تھا وہ تو نہیں ملے گا، لیکن نفس قربانی کے ثواب میں رتی برابر کمی نہیں ہوگی۔ یہ میں نے دفعہ دخل مقدم کر کے ایک سوال کا جواب دیا ہے، اللہ کرے آپ کے ذہن میں آ گیا ہو، بات سمجھ آ گئی؟ قربانی کے دن آدمی قربانی کرے اور ایک بوٹی گوشت کی بھی نہ دے تو ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا نا کمی کیوں نہیں ہوگی؟ یہ جو ہے اس گوشت پر اتنا صدقہ ہے، اتنا اجر ہے، جب گوشت صدقہ نہیں کرے گا ثواب کیسے ملے گا؟ ہم کہتے ہیں دو باتیں الگ ہیں، ایک ہے نفس قربانی کا اجر، ایک ہے نفس قربانی کا اجر جو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور ایک ہے قربانی کے گوشت کا اجر۔ یہ قربانی کے گوشت کا اجر اضافی مسئلہ ہے اور نفس قربانی الگ مسئلہ ہے۔ اگر جب آدمی نے قربانی دے دی اور جانور کا گوشت صدقہ نہ کیا تو نفس قربانی کے اجر میں رتی برابر کمی نہیں ہوگی۔ ہاں گوشت کو تقسیم کرنے کا جو تھا تو اضافی ثواب سے محروم رہ جائے گا، لیکن نفس ثواب میں تو کمی نہیں آئے گی نا۔ اور تیسرا قرینہ یہ سمجھیں کہ اس دن مقصود صرف جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اس پر قرینہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی اس دن جانور ذبح نہ کرے، اس کے بدلے میں 100 من گوشت صدقہ کر دے تو قربانی ادا نہیں ہوتی۔ قربانی ادا، بکرا 5 کلو کا ہے، بکرا 10 کلو کا ہے، یہ 10 کلو کا بکرا ذبح نہ کرے اور اس کے بدلے میں آدمی 10 لاکھ من گوشت صدقہ کر دے تو قربانی کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ معلوم ہو کہ قربانی کے دن گوشت تقسیم کرنا مقصود نہیں ہے، قربانی کے دن ایک جان کا اللہ کے نام پہ قربان کرنا مقصود ہے۔ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔